حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. آپ کی محفل لگی ہوئی ہے. محفل میں ایک شخص بیٹھا ہے. دو نوجوان مسجد نبوی میں آتے ہیں اور آ کے اچانک اس بندے کے سامنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین یہ وہی شخص ہے. حضرت پوچھتے ہیں یہ وہ شخص کیا مطلب, یہ کون شخص ہے؟ وہ نوجوان کہتے ہیں حضرت یہ وہ شخص ہے جو ہمارے باپ کا قاتل ہے, اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں. کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ اس شخص سے. ہاں بھائی بتاؤ کیا آپ نے ان نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا؟ فرمایا ہاں میں نے قتل کیا. یہ کون سی عدالت ہے؟ انصاف کی عدالت ہے. جیسے جرم ہو گیا ہے وہ جرم چھپا نہیں رہا. یہ تھا ان کا ایمان, یہ تھا ان کا تقوی, یہ تھا ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر. یہ تو حضور کے اصل صحابہ جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا, میرے نبی کے چہرے کو دیکھا, حضور علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا, 100% ایمان رکھنے والے تھے. دنیا کا نقصان ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. آخرت کا چھوٹا نقصان بھی دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے ان سے بڑا ہوگا. بات کو ذرا غور سے سنیے گا. فرمایا ہاں مجھ سے قتل ہو گیا ہے. فرمایا قتل کیسے کیا ہے؟ امیر المومنین نے پوچھا قتل کیسے کیا؟ اس شخص نے کہا حضرت ان نوجوانوں کا والد اونٹ پہ سوار تھا, ان کا اونٹ میرے کھیت میں چلا گیا, میں نے آواز دی, میں نے کہا اونٹ کو نکال باہر. اس نے باہر نکالا, پھر اونٹ اندر آ گیا. میں نے بار بار آواز دی لیکن اس کا اونٹ بار بار اندر آتا. میں دور کھڑا تھا, میں نے وہیں سے پتھر پھینکا, اتفاق سیدھا اس کے سر میں جا کر لگا, وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہیں انتقام مر گیا. امیر المومنین نے فرمایا پھر قصاص تو آپ کو دینا پڑے گا نا, اور قصاص کیا ہے؟ موت. قتل کے بدلے قتل ہے, آپ کو قصاص تو دینا پڑے گا. وہ شخص کہنے لگا حضرت میں تیار ہوں, مجھ سے جرم ہوا میں تیار ہوں, عدالت میں کیسے آ گیا, لیکن میری ایک شرط ہے وہ تو پوری فرما. فرمایا کیا شرط ہے؟ امیر المومنین میرے بچے ساحل میں رہتے ہیں جہاں پر دوسرا کوئی گھر نہیں ہے, ویرانہ ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں 3 دن کی, میں واپس جاؤں, بچوں کو بھی بتاتا ہوں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ سہولیات بھی میسر کرتا ہوں, اس کے بعد میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں, میں اسلام کے قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت امیر المومنین نے فرمایا میں تو آپ کو نہیں جانتا, آپ واپس جاؤ اور یہاں سے واپس جاؤ, پھر نہ ہو ہمیں کیا پتا, ہم تو آپ کو نہیں جانتے. مجمع میں بیٹھنے والے تمام لوگ کوئی سے جانتا ہے؟ کہاں کوئی بھی اسے نہیں جانتا. اس کا گھر کہاں ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا اس کا گھر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی ہمیں کوئی گواہ تو دے دو, ہمیں کوئی ثبوت تو دے دے کہ آپ واپس آؤ گے. ہاں بھی اس مجمع میں کوئی ہے اس کی ضمانت دینے والا کہ بندہ واپس آ جائے گا؟ فرمایا مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے, کوئی کھڑا نہیں ہوتا, کیونکہ بات آپ بھی جانتے ہوں گے اگر مجرم نہ پکڑا جائے تو پھر سزا کس کو ملتی ہے؟ ضامن کو سزا ملتی ہے. لہذا معاملہ قتل کا ہے, مال کا معاملہ نہیں, معاملہ قتل کا ہے. اگر یہ واپس نہ آیا تو ضامن کو قتل کیا جائے گا. کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا. اس وقت امیر المومنین ان دونوں جوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں, اگر آپ کے دل میں کوئی شفقت ہے تو تھوڑی معافی کر دیں, اس کو معاف کر دیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نوجوان غصے میں تھے, جیسی بات ہے جن کا باپ قتل ہو جائے, باپ کی محبت ہے, کہاں نہیں معاف کرتے, ہم بدلہ لیں گے, ہم نہیں معاف کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے, بھائی یا تو قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ یا اپنا ضامن دے دو. اب ذرا غور سے بات کو سنیے گا. اس دوران میرے نبی کے عظیم صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, بوڑھے آدمی. فرمایا امیر المومنین عمر بن خطاب, ابو ذر تیار ہے اس کی ضمانت دینے کے لیے. امیر المومنین نے پوچھا کیا جانتے اس کو؟ کہا نہیں جانتا. اس کا گھر دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا.
پوچھا آپ کیسے ضمانت دے رہے ہو؟ فرمایا اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے، یہ دوسرے کا چہرہ مجھے نہیں لگ رہا، یہ سچے کا چہرہ ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ زبان کا سچا ہے، میں ضامن بنتا ہوں۔ لہذا ان کی ضمانت پہ اس شخص کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ 3 دن گزر گئے، تیسرا دن ہے، عصر کی نماز ہو چکی ہے، وہ نوجوان آ گئے امیر المومنین کے پاس، آج تیسرا دن ہے، آپ نے فیصلہ کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، ضامن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سورج غروب ہونے والا ہے اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ہیں، رو پڑے ابو ذر میں اپنے دل سے آپ کو جدا نہیں کر سکتا، لیکن کیا کروں، رب کا قانون بھی تو پورا کرنا ہے، کیا کروں، سورج بھی غروب ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اطمینان سے بیٹھے ہیں، ابھی یہی امیر المومنین کی بات چل رہی تھی، اس شخص کو دوڑتا ہوا آتے دیکھا، وہ محفل میں آ کے پہنچا، کہا حضرت آپ نے 3 دن کی مہلت دی تھی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، مجرم تیار ہے اپنے قانون، اپنے جرم کا بدلہ دینے کے لیے۔ جب اس شخص کی اس دیانتداری کو، اس کی صداقت کو ان 2 نوجوانوں نے دیکھا، امیر المومنین سے کہا آج ہم اپنے باپ کا بدلہ معاف کرتے ہیں، ہم قصاص نہیں لیتے، ہم معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کو سمجھنے کے میں اپنے موضوع پر آ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نوجوانوں سے کہتے ہیں آپ معاف کرنے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ آپ باپ کا بدلہ نہیں لیتے، مجرم 3 دن کے بعد آ گیا، باپ کا بدلہ، آپ کے باپ کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہے، آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ ان نوجوانوں نے کہا حضرت دل میں خیال آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بعد کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے صحابہ کے اندر کوئی عفو درگزار والا کوئی نہیں تھا، کوئی یہ نہ کہہ دے حضور کے صحابہ میں کوئی معاف کرنے والا نہیں تھا، کوئی حضور کے صحابہ پہ الزام نہ لگا دے، ہم نے اس لیے معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہوئے، فرمایا بھائی اگر تو نہ آتا، ہم نے تیرے گھر کو تو نہیں دیکھا تھا، جان تو ہر کسی کو پیاری ہے، بچے تیرے اکیلے تھے، بچے ہر کسی کو پیارے ہیں، اگر تو نہ آتا ہم کچھ نہ کر سکتے تھے، لیکن تو بتا تو آیا کیوں ہے، تو آیا کیوں ہے؟ اس شخص نے بڑا خوبصورت انداز سے جواب دیا، بڑے پیار اور محبت کے انداز میں جواب دیا، فرمایا میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ بعد میں آنے والوں میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حضور کے صحابہ میں کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں تھا، میں وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر مخاطب ہوئے، فرمایا ابو ذر اب مجھے آپ بھی بتاؤ کہ آپ نے ضمانت اتنی بڑی اٹھائی کیوں تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا میں نے اتنی بڑی ضمانت اس لیے اٹھائی تھی تاکہ بعد میں آنے والوں میں سے کوئی شخص حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے صحابہ میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ حضور کے صحابہ کی ہمدردی ہے۔